یہ کہانی 1840 میں پیش ہے جب ایک کاروباری جہاز اسکاٹ لینڈ سے امریکہ کی طرف اپنا سفر طے کر رہا تھا اور یہ سفر وہ سمندری جہاز کے ذریعے کر رہے تھے۔ لیکن ایک رات ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا راستہ بھول جاتے ہیں اور اپنے صحیح راستے سے بھٹک جاتے ہیں۔ وہاں پر بہت زیادہ دھند بھی ہوتی اور انہیں کوئی صحیح راستہ نظر نہیں آ رہا ہوتا اور کچھ فاصلے پر جاتے ہی وہ چٹانوں سے ٹکرا جاتے ہیں اور ٹکراتے ہی ان کا جہاز تباہ ہو جاتا ہے۔ جہاز کے ٹکراتے ہی اس میں موجود سب لوگ مر جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ کشتی چلانے والا، لیکن اس میں صرف 3 لوگ بچتے جن کے نام ہیں اولیور کوسلی، جم بکلی اور تیسرا شخص پیرس۔ وہ لوگ ایک ووڈ کی بوٹ میں بیٹھ کر کسی طرح اپنی جان بچانے کے لیے وہاں سے نکل جاتے۔ ان کے پاس ایک نقشہ موجود ہوتا لیکن ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ لوگ کہاں پر، کیونکہ جو نقشہ ان کے پاس ہوتا ہے وہ جگہ ان کے پاس موجود نقشے میں نہیں تھی۔ وہ لوگ بہت مصیبت میں تھے کیونکہ ان کی بوٹ خراب تھی۔ وہ لوگ اپنی جان بچانے کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ ہمیں جلد ہی کوئی سولوشن ڈھونڈنا چاہیے ورنہ ہم بھی سب لوگوں کی طرح مر جائیں گے۔ کچھ دیر بعد صبح ہو جاتی ہے اور اب دھند بھی کچھ کم نظر آتی ہے۔ وہ اپنی چاروں طرف دیکھتے ہیں تو ان کو ایک آئی لینڈ نظر آنے لگتا ہے جو ان کی کشتی سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا۔ وہ لوگ فوراً اس کے کنارے پر آ جاتے اور وہاں آ کر کچھ دیر بیٹھ جاتے۔ وہاں پر بہت سکون اور سناٹا ہوتا ہے جس سے ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ آئی لینڈ بالکل خالی ہے، یہاں ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد وہاں ایک بوڑھا شخص آتا ہے جس کا نام پنگل ہوتا ہے۔ دراصل وہ بوڑھا آدمی اس آئی لینڈ کا ہی رہائشی تھا۔ وہ اس آئی لینڈ پر ان تینوں کو بہت اچھے سے ویلکم کرتا ہے اور ان کو اپنے گھر لے جاتا ہے اور لے جاتے ہی اپنے گھر وہ انہیں کھانا کھلاتا ہے۔ کوسلی اپنی کہانی بتانا شروع کرتا ہے کہ وہ لوگ یہاں پر کیسے آئے، کیونکہ ان کا جہاز چٹانوں سے ٹکرا گیا تھا اور جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا وہ اس بوڑھے شخص کے گھر سے زیادہ دور نہیں تھا۔ وہ لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس کشتی میں موجود ہمارے علاوہ اور لوگ بھی بچ گئے ہوں۔ وہ اس بوڑھے شخص کو کہتے ہیں کہ اس کو وہاں پر آگ جلانی چاہیے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص بچ گیا ہوگا تو وہ یہاں پر آ جائے گا۔ اس کے جواب میں وہ بوڑھا شخص ان کو کہتا ہے کہ تم لوگ آرام کر لو، میں آگ جلا دوں گا۔ جو واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا تھا اس میں کوسلی کا بازو بری طرح زخمی ہو جاتا ہے۔ وہ بوڑھا شخص ان کو مشورہ دیتا ہے کہ انہیں کچھ دن وہاں آئی لینڈ پر ہی سٹے کرنا چاہیے جب تک کہ وہ پوری طرح ٹھیک نہ ہو جائے، اور اس مقصد کے لیے وہ ان کو ایک ٹکلس نامی آدمی کے گھر لے کر چلے جاتے ہیں تاکہ وہاں پر ان کا علاج ہو سکے۔ لیکن عجیب بات جو ہمیں دیکھنے کو نظر آئی کہ وہ آئی لینڈ کافی بڑا تھا اور وہاں پر تقریباً 40 گھر تھے، اور اس سے بھی عجیب بات یہ تھی کہ وہاں پر صرف 4 لوگ رہتے تھے۔ وہ بوڑھا شخص پنگل، اس کی بیٹی کوریگن، وہ ڈاکٹر کلیم ڈگلس اور اس کی بھتیجی لیمپے۔ یہ بات سننے میں کافی عجیب تھی اور وہ لوگ اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ اس کے جواب میں ڈگلس ان کو کہتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہ آئی لینڈ بنجر ہو گیا تھا اور رہنے کے قابل نہ رہا، جس کی وجہ سے سب لوگ وہ جنگل چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ انہیں بتاتا ہے کہ ہم 4 لوگ بھی یہاں پر اپنی مرضی سے رکے اور ہم لوگ یہیں پر رہیں گے کیونکہ ہم یہاں سے جانا نہیں چاہتے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی رات بکلی کو کچھ عجیب و غریب آوازیں سنائی دیتی ہیں اور سب لوگوں کو اس آئی لینڈ کے بارے میں شک ہونے لگتا ہے۔ انہیں خیال آتا ہے کہ یہاں پر کچھ تو گڑبڑ ہے جو وہ 2 لوگ ان سے چھپا رہے ہیں، یا کوئی اور بات بھی ہے جو وہ لوگ ان سے چھپا رہے تھے۔ انہوں نے ایسا اس لیے سوچا کیونکہ جب لوگ یہاں پر آئے انہیں سب لوگوں کا رویہ عجیب و غریب لگا، خاص طور پہ وہاں کی فیمیلز کا۔ وہ حقیقت کا پتہ لگانا چاہتے تھے، اس لیے وہ لوگ خود اس آئی لینڈ کو دیکھنے کا فیصلہ کرتے ہیں کہ آخر اس کے پیچھے کیا حقیقت چھپی ہے، جس کے جواب میں ٹکلس ان کو منع کر دیتا ہے۔ وہ ان لوگوں کو منع کرتا ہے کہ ان کا وہاں سے نکلنا کسی خطرے سے خالی نہیں ہے کہ آئی لینڈ پر اندھیرا جلدی ہو جاتا ہے اور جیسا وہ لوگ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے، آئی لینڈ پر کچھ ایسی بات نہیں ہے، اور کہتا ہے کہ تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ تم یہاں پر ہی رہو۔ لیکن اس بوڑھے شخص کی باتیں بالکل ٹھیک تھی، اس نے کہا تھا وہاں پر کوئی نہیں ہے، وہاں پر سچ میں انہیں کوئی نہیں ملا اور سارے گھر خالی تھے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ڈیڈ آئی لینڈ تھا کیونکہ وہاں پر نہ کوئی جانور تھا اور نہ ہی کوئی انسان۔ بکلی کو یہ جگہ مشکوک لگنے لگی، اور اس آئی لینڈ کی سب سے عجیب بات یہ تھی کہ وہ کسی میپ میں بھی موجود نہیں تھا، جبکہ وہ اس لینڈ کے آس پاس ہی تھا، لیکن پھر بھی وہ کسی نقشے میں نہیں پایا جاتا۔ پیرس اور بکلی اس آئی لینڈ کا پتہ کروانے کے لیے جاتے ہیں اور وہ لوگ ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں تاکہ وہ صحیح حقیقت جان سکے۔ بکلی اپنی منزل پر اس مقام پر جلدی واپس آ جاتا ہے جہاں وہ دونوں مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں واپس یہاں لوٹ کر آنا ہے، لیکن پیرس واپس جلدی نہیں آتا کیونکہ پیرس کی آئی سائٹ کمزور ہوتی ہے اور اس کو وہاں پر پاؤں میں موچ بھی آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ وہیں پر گم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے بھی عجیب بات یہ
कि उसे अपने इर्द गिर्द किसी की होने का एहसास होता है और अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। उन आवाज़ों को सुनते ही उसे खौफ महसूस होने लगता है और वो मदद के लिए अपने दोस्तों को पुकारता है, लेकिन वहाँ पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं होता। बकली वापस घर आ जाता है और वो अपने दोस्तों को बताता है कि पेरिस वापस नहीं आया, इसलिए वो जब उसको ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त डगलस वहाँ पर आ जाता है और वो उन लोगों को मना कर देता है कि वो अब यहाँ से बाहर ना निकले, उनका घर में रहना ही बेहतर है, क्योंकि अंधेरे में निकलना उनके लिए किसी खतरे से खाली नहीं हो सकता। और वो कहता है अभी तुम्हें घर पे रहना चाहिए, तुम सुबह को अपने दोस्त को ढूंढ सकते हो। लेकिन वो सब लोग बहुत डरे हुए होते हैं कि कहीं पेरिस में कोई मुसीबत में तो नहीं। वो सोचते हैं कि पेरिस को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच गया। उनको ये खतरात आते रहते और फिर वही होता है जिसका उनको डर होता है। वो अगले दिन अपने दोस्त को ढूंढने निकलते हैं तो उन्हें पेरिस की लाश मिली और उसकी मौत कैसे होती है कि जैसे उसे किसी बुलंदी से गिराया गया हो। उसके बाद बकली और घोंसले दोनों का शख्स यकीन में बदल जाता है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है। वो सोचते हैं या तो इस आइलैंड में कोई गड़बड़ है या वहाँ पर रहने वालों में। उन्हें उन चारों शख्स पर जो वहाँ पर रहते थे शक था, खास तौर पे वहाँ की औरतों पर, क्योंकि वो औरतों में होने वाले बदलाव को देख सकते थे। अचानक से ही उनके फेस का कलर, उनकी आंखों का कलर चेंज होने लगता और वो औरतें इतनी अजीबोगरीब हो जाती और हरकतें करने लगती कि उनको बेड के साथ बांधना पड़ता। और उनमें से जो औरतों में से सबसे अजीब औरत थी वो कॉरेगन थी। वो सबसे अजीब इसलिए थी क्योंकि उसकी हरकतें सबसे अजीब थी। वो रातों को जंगलों में घूमती रहती, वो अजीबोगरीब रिचुअल करती, आग के गिर्द घूमती रहती। और जब पेरिस गुम हो गया था तो वो औरतें अजीबोगरीब बन गई थी, मतलब उनके फेस का, उनकी आंखों का रंग चेंज हो गया था, जिससे ये जाहिर होता था कि या तो उन्होंने पेरिस पर हमला कर दिया था या उस पे जादू कर दिया था, या उनको पता था कि पेरिस मर रहा है, लेकिन वो फिर भी अपने दोस्त की जान नहीं बचा सकते थे, उसके लिए कुछ नहीं कर। और हमें पेरिस जिस हालत में मिला वो मुर्दा था। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें आइलैंड पर एक तीसरी औरत, उन दो औरतों के अलावा एक तीसरी औरत भी नजर आती है, लेकिन वो औरत उनको उस आइलैंड में आकर नजर नहीं आई, क्योंकि जब वो अपनी कश्ती में सवार थे उनको तब पहाड़ों पर रोशनी नजर आई। और जैसा कि आपको बताया गया था उस आइलैंड के बारे में कि वो किसी भी नक्शे में मौजूद था ही नहीं। इस पर कॉस्टली अपनी पेशेंट गोई शुरू करता है, जिसके पेश नजर वो वहाँ पर छानबीन करता है और इसके दौरान उसको वहाँ से एक डायरी मिलती है। उस डायरी में जहाज़ों का जिक्र किया होता है और उसमें लिखा होता है कि यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो लोग पहले मौजूद नहीं थे। और उस डायरी में ये भी लिखा था कि उनसे पहले भी जो लोग इस आइलैंड पर आए वो यहाँ पर फंस गए और यहाँ से भी उनका निकलना नामुमकिन हो। वो दोनों दोस्त वहाँ से निकलने का, अपनी जान बचाने का सोच रहे होते हैं। और अच्छी बात उनके लिए ये थी कि उनकी बोट ज़्यादा दूर नहीं। वो अपना सामान उठाते हैं और रात को ही उस आइलैंड को छोड़ने का फैसला करते हैं। लेकिन तब रात थी और धुंध बहुत ज़्यादा थी और उनको रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उनके लिए बुरी बात ये थी कि उनको वहाँ पर अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देना शुरू हो गई। उन्हें ऐसा महसूस हुआ उन आवाज़ों से कि जैसे उनके साथी मुसीबत में हैं और मदद के लिए पुकार रहे हैं। इन आवाज़ों को सुनकर वो अपने सेंसेस को खो देते हैं और पागल होने लगते हैं। और इस पागलपन के आलम में वो पानी में कूदने ही वाले होते हैं कि वहाँ पर वो बूढ़ा शख्स पिंगल फौरन आ जाता है और उनको वापस आने का बोलता है। पिंगल उन्हें अपने घर ले आता है और उनको समझाने की कोशिश करता है कि अब तुम यहाँ पर बुरी तरह फंस चुके हो, तुम्हारे लाख कोशिश करने के बाद भी तुम यहाँ से नहीं निकल सकते। वो उन्हें कहता है कि अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें हमारी बात सुननी होगी, हमारी बात माननी हो, वरना तुम्हारा हाल भी वही होगा जो उन लोगों का हुआ, यानी तुम भी मारे जाओगे। और अब वो इस आइलैंड का राज फाश करता है और उनको हकीकत बताता है कि ऐसा यहाँ पर क्यों होता है और क्यों हो रहा है उनके साथ। वो उनको कहानी बताना शुरू करता है कि कुछ साल पहले उन्हें समंदर के किनारे एक सुनहरे बालों वाली लड़की मिली। और ये वाक्य तब का है जब ये आइलैंड बिल्कुल आबाद था, यानी वहाँ पर सब लोग रहते थे और अपनी जिंदगी को एक खुशहाल तरीके से गुजार रहे थे। और वो लड़की भी रहती, उस लड़की का नाम प्रेसेप्नी था। वो लड़की नेचर से काफी फ्रैंकली थी और फ्रेंडली भी। सब लोग उसको उसकी नेचर की वजह से बहुत पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत खुशहाल खुशबाश लड़की थी। लेकिन उस लड़की के बारे में हकीकत कुछ और थी। वो इंसानी रूप में एक गॉडेस यानी एक देवी थी। जब से वो इस आइलैंड पर आई थी, इस आइलैंड के हालात काफी अच्छे हो गए। वहाँ पर मौजूद खेतों की प्रोडक्शन काफी ज्यादा तादाद में बढ़ गई और हालात काफी अच्छे हो। इसकी वजह ये थी कि मैंने आपको बताया था कि ये फिल्म एक ग्रीक मैथोलॉजी है। ये कहानी एक ग्रीक मैथोलॉजी है और ग्रीक मैथोलॉजी के हिसाब से वो लड़की एक द गॉडेस ऑफ हार्वेस्ट कहा जाता है। और
اس کے باپ کا نام زیوس ہے اور ہیڈس پوری دنیا کا دیوتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو اس آئی لینڈ پر لے گئے اور پھر اس کے بعد وہ وہاں کی گریک بن گئی۔ جب پربنی وہاں سے چلی گئی تو اس آئی لینڈ کے کافی برے حالات ہوئے، وہاں کے کھیت اجڑ گئے اور لوگ بھوک سے مرنے لگے۔ حقیقت میں وہ لڑکی اس آئی لینڈ پر ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارنے آئی، لیکن اس آئی لینڈ کی کہانی کا کسی کو آج تک پتہ نہیں چلا۔ پرسیفنی بہت خوبصورت، ہر مرد اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک مرد شراب کی حالت میں اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے دوران وہ اس لڑکی کو جان سے مار دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ وہ لڑکی پاورفل نہیں یا وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اس وقت وہ ایک انسانی روپ میں تھی، اسی لیے اپنی پروٹیکشن کے لیے وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ لیکن اس کے مرتے ہی آئی لینڈ پر زوال آ گیا، قحط آ گیا، لوگ بھوک سے مرنے لگے اور وہاں کا سب کچھ بنجر ہو گیا۔ اور اس کے بعد اس آئی لینڈ کے مرد آہستہ آہستہ مرنے لگے، وہ بھی وہاں کی عورتوں سے، وہ اپنی ہی عورتوں کے ہاتھوں مرنے لگی، کیونکہ وہ لڑکی اپنا بدلہ نہیں لے سکی۔ اس لیے وہاں پر رہنے والی عورتیں اپنے آپ پر بے قابو تھی اور اپنے باپ بھائی بچوں کا کسی کی پہچان نہیں رکھتی تھی اور ان کو جان سے مار دیتی تھی۔ اور جو لوگ یہاں پر پھنس جاتے وہ یہاں سے نہیں نکل پاتے، اور جو لوگ یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ان کو جان سے مار دیا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آئی لینڈ بنجر ہے، کیونکہ جو بھی یہاں پر آتا وہ مارا دیا جاتا، کیونکہ گاڈس کا کنٹرول عورتوں پر زیادہ تھا۔ اور اسی وجہ کے پیش نظر ان 4 لوگوں کو وہاں پر زندہ رکھا گیا تاکہ یہ قرض آئی لینڈ پہ ہمیشہ برقرار رہے، اور جو بھی جہاز وہاں سے گزرتا وہ اس آئی لینڈ کے کنٹرول میں آ۔ اس کے بعد یہ ہوتا کہ وہ جہاز تباہ ہو جاتا اور اس میں لوگ موجود مر جاتے، اور ایسا کئی سالوں سے ہوتا آ رہا ہے، یعنی ان کے لیے یہاں سے نکلنا ناممکن ہو گیا، اور اپنی ساری زندگی اس آئی لینڈ پر یہ قید کی طرح گزارنی پڑی۔ اور یقیناً کوئی بھی شخص ایسی قید کی زندگی کو پسند نہیں کرتا۔ وہ بوڑھا شخص انہیں اس آئی لینڈ کی ساری حقیقت بتاتا ہے، جس کو سن کے وہ کافی شاکڈ ہو جاتے، لیکن وہ پھر بھی وہاں رہنے کو تیار نہیں ہوتے، اور تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا دوست بھی ان عورتوں کے وش میں آ گیا تھا۔ اس کے بعد بوڑھا شخص ان دونوں کی ہیلپ کرتا ہے وہاں سے نکلنے کی، وہ ان عورتوں کو باندھ دیتا ہے تاکہ وہ اس کے اوپر اپنا جادو نہ کرے، لیکن یہ قرض اتنا پاورفل تھا کہ گوسلے بھی وہاں سے نہیں نکل پاتا اور اس پر بھی جادو کا اثر ہو گیا تھا، اور وہ بھی پانی میں ڈوب جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ اس کے بعد جو آئی لینڈ کی عورتیں تھیں وہ اس سارے معاملات سے تنگ آ چکی تھی اور وہ خود کو مار دیتی ہیں، جس سے پرسیفنی یعنی اس لڑکی کی پاور اس آئی لینڈ پہ کم ہو جائے، اور کسی کو آج تک یہ پتہ نہیں چلا کہ گوسلے کو سمندر میں زندہ پایا گیا یا نہیں، اور اسی طرح وہ آئی لینڈ ایک ہسٹری بن کے رہ گیا۔